بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش علی کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علوی خاندان کی ایک عورت کا سچا واقعہ۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی۔ وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ عورت علویہ اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ الباد تھا یعنی میر، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، میرے ساتھ میری یتیم لڑکیاں ہیں جس کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا گواہ میرے پاس واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ شیخ الباز نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماں اس کی لڑکیوں کے میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا، بہتر لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور دکھایا گیا ہے کہ جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلد نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لاؤ کہ واقعی علویہ عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لے کر آ میرے پاس کہ واقعی مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے کہا میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس سے زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ میرے لیے بنایا گیا ہے کہ تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ کتاب الکبائر از امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح اسلامی واقعات، صفحہ نمبر 129 تا 132۔ اللہ ہم سب کو نیکی کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین۔ السلام علیکم۔